بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پہلا مرحلہ جو اس زندگی کے بعد آنے والا ہے وہ موت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا کی ساری لذتیں اور ساری خوشیاں اس ناپائیدار زندگی تک محدود ہیں۔ جب روح بدن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ عیش و عشرت اور مسرت شادمانی کے سارے اسباب دھرے رہ جائیں گے۔ انسان کی غفلت اور جھوٹی لذتوں پر قناعت کا سبب یہی ہے کہ موت کا بھیانک چہرہ اس کی نظر سے اوجھل ہے۔ اگر غفلت کا غبار چھٹ جائے، موت اور موت کے بعد کا منظر اس کے سامنے رہے تو اسے دنیا کی کسی چیز سے دل بستگی نہ رہے۔ مرتے ہی یہ ساری چیزیں اس سے چھن جائیں گی۔ وہ بیک بینی دو گوش خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا جائے گا۔ جس چہیتی بیوی کے لیے اپنے دین کو بگاڑا تھا، جس پیاری اولاد کے لیے اپنی آخرت برباد کی تھی، جن عزیز و اقارب کی خاطر اپنی عاقبت سے بے پرواہ تھا، ان میں سے کوئی بھی تو ساتھ نہیں دے گا۔ نہ کوٹھی بنگلہ اور مال و دولت ساتھ جائے گی۔ قبر کی تنگ و تریخ کوٹھڑی میں اس کو تن تنہا جانا ہوگا۔ چند دن بعد اس کا جسم جس کے بنانے سوارنے پر گھنٹے لگاتا تھا گل سڑ جائے گا اور کیڑوں کی خوراک بنے گا۔ یہ ہے موت کا ظاہری نقشہ۔ باقی رہی اس کی روحانی سختیاں، جان کنی کا عذاب، فرشتوں کا سامنا، قبر کے عذاب کی کیفیت، اس کا اندازہ تو چشم تصور سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ موت کو یاد رکھنا بہت ضروری بھی ہے اور بڑی عبادت بھی۔ یہ مرض غفلت کا تریاق بھی ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات کا علاج بھی۔ یہ آدمی کے لیے تازیانہ عبرت بھی ہے اور کلید سعادت بھی۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنی موت کو بھول جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بصیرت عطا فرمائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق رکھے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، موت کو تو ہم میں سے ہر شخص ناگوار سمجھتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ تو موت ہے اور موت ہر شخص کو طبعاً ناگوار ہے، تو گویا بالواسطہ حق تعالیٰ سے ملاقات بھی ناگوار ہوئی۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ مطلب نہیں، بلکہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور کرامت کی بشارت دی جاتی ہے، تب اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں رہتی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا کی خبر دی جاتی ہے۔ اس وقت موت اور موت کے بعد کی حالت سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز ناپسندیدہ اور مکروہ نہیں ہوتی۔ تب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث پاک میں جس اشتیاق کا ذکر ہے وہ نزع کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور عالم آخرت کی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ اس وقت مومن اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور آخرت کی نعمتوں کو دیکھ کر اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق غالب آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس کافر پر جب عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کے عذاب سزا کا بچشم خود مشاہدہ کرتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے بے حد ناگوار ہوتا ہے اور وہ کسی طرح بھی بارگاہ خداوندی میں پیشی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہاں چند چیزوں کا ذکر ضروری ہے۔ ایک یہ کہ موت اگرچہ ہر شخص کے لیے طبعاً ناگوار ہے، مگر چونکہ محبوب حقیقی سے ملاقات کا وہی ایک ذریعہ ہے، اس لیے مومن شرعاً عقلاً موت کو بھی بالواسطہ محبوب رکھتا ہے۔ اسی بنا پر صوفیہ کا ارشاد ہے، موت ایک پل ہے جس سے گزر کر آدمی اپنے محبوب تک پہنچتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک کڑوی دوائی مریض کو طبعاً ناگوار ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ جانتا ہے کہ دوا پینے سے شفا حاصل ہوگی
اس لیے وہ نہ صرف خوشی خوشی دوا پیتا ہے بلکہ اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث پاک میں موت کی تمنا سے ممانعت فرمائی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہے تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو شاید وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکے، اور اگر بدکار ہے تو ممکن ہے اسے اللہ تعالیٰ توبہ اور معافی کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے موت نہ مانگا کرو، اور اگر سوال کرنا ہی ہو تو یوں دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے زندہ رکھیے جب تک آپ کے علم میں میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور مجھے وفات دیجیے جب آپ کے علم میں میرے لیے وفات بہتر ہو۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر دم موت کے لیے تیار اور حق تعالی شانہ سے ملاقات کا مشتاق رہے، لیکن موت کی درخواست نہ کرے بلکہ زندگی کی جو مہلت اسے میسر ہے اسے غنیمت سمجھے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے، اور جو گناہ سرزد ہو گئے ان سے توبہ استغفار کرتا رہے، اور جو حقوق اس کے ذمہ واجب الاولاد ہیں ان سے سب کو دوش ہونے کی فکر کرے، اور جو حقوق اب تک ضائع کر چکا ہے ان کی تلافی کی کوشش کرے، تاکہ جب بھی بلاوا آئے تو جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور جب تو صبح کرے تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، گویا کہ تم ان کے ساتھ جا ملا ہے، یہ سوچو کہ آج میری موت کا دن ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح کو اٹھو تو یہ سمجھو کہ آج میری موت کا وقت ہے، اور گویا کہ تم مردوں میں جا کر شامل ہو گئے ہو۔ نفس کا علاج ہو جائے گا، ساری رذالتوں کا علاج ہو جائے گا، لیکن ہمارے دل میں یہ چیز بیٹھتی ہی نہیں۔ وہ ایک قول بڑا مشہور ہے کہ کسی ایک بزرگ نے کسی سے کہا کہ تم 7 دن میں مر جاؤ گے۔ وہ 7 دن میں نہیں مرا تو کہنے لگا کہ تم نے مجھے تو 7 دن کا کہا تھا۔ فرمانے لگے کہ 7ویں دن میں ہی مرو گے، اس لیے کہ دن صرف 7 ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہم سب نے 7 دنوں میں ہی مرنا ہے، کیونکہ ہفتے میں 7 ہی دن ہوتے ہیں، 8واں دن نہیں ہوتا۔ صبح کرو تو ہمیشہ خیال کرو کہ شاید آج ہی کا دن میری موت کا دن ہے۔ نفس بے لگام نہیں ہوگا، موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے پیچھے۔ حضرت مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، بے شک موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا وہ ہمیشہ تجھ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتا رہا جب سے تو دنیا میں آیا ہے، اور بس یوں سمجھ لے کہ اب وہ دوسروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آنے والا ہے، اور وہ تیرے ارادے سے چلا ہے، لہذا اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، اس کی تیاری کر لو، غفلت نہ کرو، اس لیے کہ تجھ سے غفلت نہیں کی جا رہی۔ ابن آدم، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تو اپنی ذات سے غفلت کرے گا اور تیاری نہیں کرے گا تو دوسرا آدمی اس کے لیے تیاری نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بہرحال ضروری ہے، سو اپنی ذات کے لیے حصہ لے اور اس کو دوسروں کے سپرد نہ کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، موت کا فرشتہ تم پر بھی مقرر کیا گیا، لیکن وہ تجھ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتا رہا، لیکن ایسا لگ رہا ہے اب تمہارا نمبر آ گیا، اب دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے کا آنا کسی وقت بھی متوقع ہے۔ فرشتہ اگر دوسروں کے پاس جا سکتا ہے وہ تمہارے پاس بھی آ سکتا ہے، اور جب اس کا آنا حتمی اور لازمی ٹھہرا تو تمہیں اپنی تیاری کرنی چاہیے، اپنا بوریا بستر تیار رکھو کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو چل پڑو، اور اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں چند نصیحتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یوں سمجھو کہ بس اب یہ تمہاری آخری نماز ہے، جتنی بنا سوار کے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اپنی آخرت کے لیے راستے کا زیادہ راہ تیار کر کے رکھو، اپنے لیے زیادہ راہ کی تیاری کر لو، اور آئندہ جو خطرات پیش آنے والے ہیں ان خطرات سے بچنے کا سامان کرو۔ بس 2 ہی باتیں ہیں، گناہوں کا بوجھ، ایک یہ کہ جو سامان لاد رہے ہو یہ دیکھ لو کہ اتنا اٹھا کے چل بھی سکتے ہو کہ نہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، جس شخص نے کسی ایک بالشت بھی زمین ہتھیا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں سے نکال کر وہ ٹکڑا اس کے گلے میں توق کے طور پر پہنایا جائے گا۔ ہم تو 10 کلو مٹی نہیں اٹھا سکتے، اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ یہاں تو زمین کو ہتھیانے کی لالچ میں کہ میرا پلاٹ تھوڑا سا بڑا بن جائے، دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لینا۔ میرے بھائی
دوسرے کی زمین پر قبضہ نہیں کیا بلکہ اپنا بوجھ بھاری کر لیا۔ تمہارے گلے میں زمین کا یہ ٹکڑا پہنایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا شاباش اٹھو، تو موت سے غفلت نہ کرو، وہ تو آنی ہے۔ موت سے غفلت نہ کرو بلکہ اس کے لیے تیاری کرو۔ دوسرا یہ کہ اپنا بچاؤ کر لو، آگے جو مشکلات آنے والی ہیں ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے توشہ ساتھ لو، اپنی آخرت کی خود فکر کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو پھر تیری جگہ کون تیاری کرے گا؟ وہ کسی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ نمازیں اور روزے اس کے ذمے ہیں، وہ ان کا فدیہ دینا چاہتا ہے۔ کوئی 40 سال کی نمازیں ان کے ذمے تھی، ان کا حساب لگایا تو کوئی 10 لاکھ روپے بنے۔ ارے بھائی تم نمازیں پڑھ نہیں سکتے یا اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی؟ کیا تیجے 10ویں 40ویں اور قرآن خوانی سے تیری مغفرت ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے کہ بعد والے تیسرے دن یہ کل شریف کرا کر تمہاری بخشش کروا لیں گے؟ تم نے قرآن مجید زندگی میں کبھی ختم نہیں کیا اور نہ روزانہ تلاوت کی، لیکن موت کے دن یا تیسرے دن تمہارے لیے قرآن کریم ختم کروا کے تم سمجھتے ہو کہ تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ بھلے آدمی تم نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو دوسرے لیے کیا کرے گا؟ اگر تم اپنے لیے کچھ نہیں کرو گے تو دوسرے تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے، اور تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ تیجا 7واں یا 10واں یا پھر 40واں کرتے ہیں، اس سے بخشش ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو محض رسمیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن خوانی کروانی ہے۔ قرآن خوانی کا کیا معنی ہے؟ قرآن پڑھنا پڑھانا آتا بھی ہے کہ نہیں؟ پوچھ لو ان سے کہ تمہیں قرآن پڑھنا آتا بھی ہے؟ اپنے خیال اور اپنے اندازے سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کبھی قرآن پڑھا اور سیکھا بھی تو ہو؟ قرآن خوانی والے ایک صفحے کو 2 آدمی پڑھنے لگتے ہیں، یعنی کہ ایک اس طرف سے ایک دوسری طرف سے۔ میرے بھائی یہ تلاوت ہے یا تلاوت کا دھوکہ۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دھوکوں میں نہیں آتے۔ اگر ہم تمہیں کہتے ہیں کہ بھائی عقل کی بات کرو، سمجھ کی بات کرو، طریقے کی بات کرو، تو پھر کہتے ہو کہ ہمیں روکتے ہو۔ ہم تم کو نہیں روکتے بھائی، تم کرو جو چاہے کرنا ہے، لیکن یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا طرز عمل غلط ہے۔ کبھی حافظوں کو بٹھا لیتے ہیں اور ان کو اجرت دے دیتے ہیں۔ اجرت لے کر قرآن مجید کا پڑھنا، اس کا تو ثواب ہی نہیں ملتا۔ 2-4 دن یہی باتیں کرتے ہیں، کل کر لیے، تیجا 10واں کر لیا، 40واں کر لیا، پھر سال بسال برسی پر یاد آ گئے، پھر بھی ایک آدھ تقریب کر لی، دوست احباب کو اکٹھا کر لیا اور کھانا کھلا دیا، تو گویا مرنے والے کا سارا فرض ہم نے ادا کر لیا۔ جس شخص کی 60 سال یا 70 سال کی عمر ہوئی ہے، کیا اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا بس اتنا ہی فرض تھا اور وہ ان رسموں سے ادا ہو گیا؟ آخرت کی تیاری کرو میرے بھائی، اپنے لیے خود تیاری کرو، غفلت نہ کرو۔ آپ پوچھیں گے کہ تیاری کیا ہے؟ بھائی جن لوگوں کے حقوق و فرائض تمہارے ذمے ہیں ان کا جائزہ لو اور انہیں ادا کرو۔ فرائض کو ضائع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور آئندہ کے لیے ان فرائض کو ضائع نہ کرنے کا عہد کرو۔ اگر نمازیں نہیں پڑھی تو نمازوں کی قضا کرو، روزے نہیں رکھے تو روزے رکھو، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، حج نہیں کیا تو حج کرو، کسی سے رشوت لی ہے، کسی کی کوئی چیز غصب کی ہے، کسی کے مال حقوق غصب کیے، اس سے معاف کرواؤ یا اس کو ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپے پیسہ نہیں ہوتا۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو نماز روزہ زکوٰۃ اور بہت ساری نیکیاں لے کر آئے، لیکن کسی کا مال کھایا تھا، کسی کی بے آبرو کی تھی، کسی کو گالی دی تھی، اس کا نہ حق مال کھایا تھا، اس کا نہ حق خون بہایا تھا اور اس کو مارا تھا، بس اس کی نیکیوں سے ان ارباب حقوق کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ نمازیں وہ لے جائے، روزے یہ لے جائے، زکوٰۃ یہ لے جائے، غرض ساری اس کی نیکیاں اہل حقوق لے جائیں گے اور یہ خالی کا خالی کھڑا رہ جائے گا۔ پھر اس کے حقوق اگر نیکیوں سے پورے ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر اہل حقوق کے گناہ لے کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان سے غفلت، بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان سے غفلت، غرض غفلت ہی غفلت ہے اور اس کی فکر ہی نہیں، اور آگے کیا کیا منزلیں پیش آنے والی ہیں۔ ہمیں تو مرنے سے پہلے کی زندگی کی فکر کھائی جاتی ہے اور ستایا جاتی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بچے کیا کھائیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، زندگی کیسے
کیسے گزاریں گے؟ ارے میرے پیارے بھائی، یہ تو گزر جائے گی، جیسے کیسے گزر ہی جائے گی، اچھی گزر جائے یا تنگ گزر جائے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لیے کیا ہوگا، ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ مومن بندہ اپنے اور دوسروں کے لیے بھی آخرت کا سامان کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ابن آدم اپنے لیے تیاری کر، غفلت نہ کر۔ اگر تو اپنی ذات کے لیے تیاری نہیں کرے گا تو دوسرے آدمی تیرے لیے سامان نہیں کریں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ مومن آدمی کو دوسرے کے لیے بھی سامان کرنا ہوگا، دعا کرنی ہوگی، استغفار کرنی ہوگی، احسان ثواب کرنا ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اولاد کے ذمہ حق ہے کہ وہ 8 دن اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے، والدین کی قبر کی زیارت کرے، ان کے لیے پڑھ کر احسان ثواب کرے، کچھ پڑھ کر بخشے، تمام اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور جتنے مسلمان مرد اور عورتیں زندہ ہیں ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھ، خاتمہ بالخیر فرما۔ ہم لوگ تو اپنی تیاری سے غافل ہیں، دوسرے کے لیے کیا تیاری کریں گے؟ اور یہ جو میں دوسروں کے لیے تیاری کہہ رہا ہوں، حقیقت میں وہ بھی اپنے لیے ہی ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائیں گے۔ تم دوسروں کے لیے خیر مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے خیر عطا فرمائیں گے، دوسروں کے لیے بھلائی مانگو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ پہلے بھلائی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ اپنی مغفرت کروانی چاہیے اور دوسروں کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ یا اللہ میری بخشش فرما اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کی بھی بخشش فرما۔ اس مختصر سے فکرے میں گویا تمام اہل ایمان کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک جائیں گے، سب کے لیے دعا ہوگی، یا اللہ میری بھی بخشش فرما اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کی بھی بخشش فرما۔ غرض کے حقوق و فرائض کو ادا کرو اور محرمات سے اور مکروہات سے بچو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، مرد ہو یا عورتیں، سب کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم ذکر کریں گے کافر اور مسلمان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا حال۔ والسلام۔